اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بہ وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ تحریم کی آیہ کریمہ ہے اور اس آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرتے اور جو ان کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. یہ ملائکہ کی بات یہاں ہو رہی ہے. رمضان المبارک مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے. رمضان المبارک سے روزہ دار کو بے شمار اور ان گنت اللہ کریم کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، احسان نصیب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا پہلو اوصاف ملکوتی کی بھی ہے. فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کی ذاتی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت ہی اللہ کریم کی حکم بجا لانا ہے. قرآن کریم کی آیات کریمہ جہاں ملائکہ کی حوالے سے بات ملتی ہے، اور اگر آپ خاص کر کے غور فرمائیں جب اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا تو اس وقت بھی انہوں نے زمین میں فساد کا حوالہ بیان کیا، چونکہ انسانوں سے پہلے جن آباد تھے اور ایک مخلوق جو یہاں آباد تھی جسے مکلف حصے نصیب ہیں، تو اس کا جو انداز زندگی تھا، جو پہلو طرز حیات میں انہوں نے اختیار کیے تھے، اس میں فساد بے پناہ تھا. تو انہوں نے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ بات عرض کی کہ بار الہ، یہ جو مخلوق آپ پیدا فرمانے جا رہے ہیں یہ زمین میں فساد برپا کرے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے پھر جواب بھی ارشاد فرمایا. تو یہ ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی سوچ ہے. یہ سمجھنا کہ ملائکہ جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، سوچ ہے، لیکن ان کی سوچ کی بھی جو حدود ہیں وہ اللہ جل شانہ کے اتباع میں، کہ جو چیز انہوں نے عرض کی وہ بھی اس لیے عرض کی کہ جو مقصد عبادت کا ہے اس سے کمی بیشی میں یہ مخلوق نہ جائے. تو معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ کو جو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اس سے پہلا جو حصہ ہے اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور اس میں دوزخ کی آگ سے بچنا، اور اس دوزخ کی آگ سے بچنا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ارشاد فرمائے گئے. اور جہاں ذمہ داری جو اس حصے میں ادا کر رہے ہیں وہ بھی ملائکہ کے جن کے ضمن میں ہے، تو بات اس پہلو سے ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک وصف ملائکہ کا بیان ہوتا. تو جیسے میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک بے شمار برکات کا حامل ہے، جن میں سے یہ حصہ بھی ایک اس بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے. چونکہ ملائکہ کی باقی سارے پہلو جو ہیں ان کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے. جو وجودی ضروریات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، عوارضات جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم وقت اللہ کریم کی حکم کی تعمیل میں ہیں. اب جب ہم اپنی معمولات زندگی کو دیکھیں تو ان عوارضات کے ہر پہلو کو دیکھتے آئیں تو انسانی ضرورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ ہے.
اللہ کریم نے دنیا سبب سے بنائی ہے، ہوتا وہ ہے جو قادر مطلق کو منظور ہے۔ اسباب دنیا ضروریات زندگی کی پوری کرنے کا سبب ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا جو پہلو سبب کے اختیار کرنے سے متعلق ہے، اس میں ایک بنیاد آ جاتی ہے، اور وہ بنیاد ہے نیت، چاہنا، کس درجے کا چاہنا، کس پہلو سے چاہنا۔ ضرورت پوری فرمانی ہے اللہ کریم نے، جس کی ضرورت پوری ہونی ہے وہ کس درجے سے، کس پہلو سے، کس انداز سے، کس نیت سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ کسی نے محنت مزدوری کی، حق حلال کمایا، اس نے بھی پیٹ کی بھوک جو ہے وہ مٹائی۔ کسی نے کسی کا نوالا چھین لیا اور اسے نوش کیا، اس نے بھی اپنے پیٹ کی جو ہے بھوک وہ مٹائی۔ دونوں پہلوؤں میں ضرورت پوری ہوئی، دونوں پہلوؤں میں سبب ہے، لیکن سبب کس پہلو سے ہے، کس نیت سے ہے، یہ نیت سے لے کر عمل جو اصول ہیں وہ سارے پہلو قرآن کریم ہمیں بیان فرما دیتے ہیں، کون سا پہلو صحیح ہے اور کون سا پہلو غلط ہے۔ تو جب بات اوصاف ملکوتی کی آتی ہے تو صحیح پہلو کے تحت ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے ہوئے، اپنے معمولات سے گزرتے ہوئے بندہ داخل ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو جو حصے جائز ہیں جس وقت میں وجود کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے تحت اس مخصوص وقت کے لیے انسان اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب اس پہلو کو آپ سمجھیں گے تو یہ وہ حصہ ہے جہاں ملائکہ کے اوصاف، یہ الگ بات ہے کہ بشر مکلف ہے، بشر کو اللہ کریم نے اپنے مقربین انبیاء اور رسول عطا فرمائے ہیں، کلام ذاتی سے نوازا، یہ ساری بات الگ ہے۔ جو نقطہ عرض کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پہلو جہاں صرف اور مطلق اللہ کی اطاعت ہو، اس پہلو کے درجے میں انسان کی یہاں سے تربیت شروع ہو۔ بے شمار اور حصے ہیں، صبر کے کئی پہلو نصیب ہوتی ہیں، انسانی مساوات کے کئی پہلو نصیب ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے ساتھ معمولات زندگی کے بے شمار حصے ہیں جو انسان کی تربیت از خود ہوتی چلی جاتی ہے، اسے بیان نہیں کی جا رہی، وہ سن نہیں رہا، وہ بول نہیں رہا اس پہلو پر، لیکن یہ حصے از خود اسے سب میں ملتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تربیت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب روزہ دار اس حال کو پہنچتا ہے کہ جائز حصے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کریم نے اسے چھوڑنے کا حکم فرمایا، اسے اگر بھوک ہے تو بھی اس نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے جس وقت اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ تب کھا سکتے ہو، پیاس ہے تب اس وقت اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہو جب مقرر فرمائے۔ اس سارے کے ساتھ جو انسانی وجودی کمزوریاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے روزے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کا حکم ہے، اور اسی طرح بیماری کی نوعیت کیا ہے، ایسی ہے کہ دوبارہ صحت یاب ہونا ممکن نہیں ہے، حکم کی نوعیت اور ہے، دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے، اس میں پہلو اور ہے، سفر پر ہے، کیسے سفر پر ہے۔ تو احکام انسانی وجودی استطاعت کے مطابق ہیں، لیکن خواہش ذاتی جو ہے اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے پہلے 2 اشروں سے ہوتا ہوا جب روزہ دار تیسرے اس اشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول تھا کہ آپ نے ساری زندگی رمضان المبارک کے تیسرے اشرے میں اعتکاف فرمایا، اور ایک اور روایت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی سبب 1 سال آپ کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ معمول رہا ہے کہ ہر سال آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے ہیں. یہ سنت ہے. اعتکاف کسی شے سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے روک لینا، یہ اس کے لغوی معنی. اور شرعی معنی میں جب آپ آئیں گے تو پھر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص وقت کے لیے روک لینا. اللہ کریم نے آپ احباب کو اعتکاف کی یہ صورت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے. پھر اعتکاف کے 2 حصے، سنت اعتکاف ہے، ایک نفلی اعتکاف. سنت اعتکاف مخصوص ایام، مخصوص وقت اور حدود و قیود، اور نفلی اعتکاف رمضان المبارک کے ساتھ کسی وقت میں بھی مسجد میں کسی وقت تک کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. سنت ہے، لیکن اصول دین کا یہ ہے کہ جب سنت اختیار کر لی جائے اس کی تکمیل کے لیے پھر فرض کی طرح ضروری ہو جاتی ہے. اسی لیے کہ جب کسی کا اعتکاف فاسد ہو جائے کسی سبب تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اگلے سال لوٹائے. نہ لوٹا سکے اگلے سال پھر تا حیات اس کی نیت لوٹانے کی رہے اور اپنی کوشش میں رہے کہ اعتکاف لوٹاتا ہے. پھر جب آپ اعتکاف کی اس صورت میں اللہ کریم نے توفیق بخشی، یہ نصیب ہوا، تو اس کے وہ پہلو کہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی جو نزاکت ہے وہ، رمضان المبارک کے جو انعامات ہیں وہ، رمضان المبارک میں جو اللہ جل شانہ کی رضا ہے، سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آئیں تو انحصار اس عمل پر آ جائے گا پھر جسے اس معتکف نے اختیار کرنا. اپنے معمولات میں ذاتی عبادات جو ذکر کے پہلو ہر حصہ آ جاتا ہے اس میں. اس کے ساتھ ائمہ کرام جو ہیں دینی جو کتب ہیں ان کے مطالعہ کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں اجازت ہے کہ آپ دینی جو کتب ہیں اس میں حدیث شریف ہے، فقہ ہے، دین کا پڑھنا پڑھانا ہے، تو یہ سارے پہلو اس کے تحت آ جاتے ہیں. پھر اس کے اختیار کرنے میں ہم کئی دفعہ اس طرح رواجن اس میں آ جاتے ہیں کہ کوئی ذاتی کلام جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، ضرورت کے تحت جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، تو وہ چیز درست نہیں ہے، مانے ہے. تو جو ضروری ہے شرعی طور پر اپنی عبادت کے پہلو میں کلام کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے یہ جان لینا کہ میں مسجد سے باہر زبان بندی ہے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے سارا حال حوال پوچھ لوں، یہ درست نہیں. یہ وہ صورت ہے جس صورت میں حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ برزخ میں چلا جائے، اپنی لحد میں اتر جائے، تو جتنی معاملات یا مصروفیات دنیا کے ہیں وہ کیسے چلیں گے، اس کو اس سے غرض نہیں رہتی، چونکہ اس کا حال بدل گیا، اس کا جہان بدل گیا. بچوں کی کیا ضروریات ہیں، گھر میں کیا چیز پہنچانی ہے، دوست احباب کا کیا معاملہ ہے، کاروباری حیات کیسی ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے، جانتے ہوئے دانستہ طور پر یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں 9 دن میسر آئیں، اللہ فرمائے 10 دن میسر آئیں، آخری عشرے میں اپنے آپ کو معمولات دنیا سے ایسے الگ کر لے جیسے وہ برزخ میں اتر گیا، اپنی لحد میں اتر گیا. اب اگر ہم اس سارے میں رہتے ہوئے پھر اس ٹو میں رہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو کیا بھیج رہا ہوں، کوئی اور نہیں تو کہیں موبائل سے فون پر بات نہیں ہو سکتی تو کوئی میسج ہی کر کے پوچھ لوں، یہ درست نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ جس طرح عبادت کا یہ پہلو سنت ہے،
ساری زندگی کو اختیار نہ کر سکے تو اس پر گرفت نہیں، اختیار کر کے فاسد کر دے پھر سوال اور ہو جائے. اور جتنی اس کی عطا اس میں ایک نزاکت بھی اسی طرح ہے. اس کے جو فاسد ہونے کے سبب ہیں ان میں دانستہ کے ساتھ نادانستہ طور پر بھی جو غلطی ہے وہ بھی اسے فاسد کر دی. تو یہ چیز میں عرض کروں گا جو ہمارے بزرگ پیریڈ لیتے ہیں فقہ کا اور سارے میں، کہ اس میں آپ احباب کے سامنے جو اعتکاف کے متعلق احکامات ہیں وہ سارے اپنے اس پہلے ایک آدھ دن میں وہ ضرور سب کے پیریڈ میں بیان کیے جائیں تاکہ اس کی نزاکت سمجھیں. ساری زندگی کے معاملات ہم نے رواجات میں ڈال دیے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اس رواجات کا جو ایک بہو ہے اس میں دینی پہلو بھی ہم نے داخل کر دی. اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ کریم اس مقصد کو قبول فرمائے، اس میں آسانی عطا فرمائے. پھر جب سارے اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا حال بھی سامنے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بھی سامنے ہوتی ہے. ایک بزرگ ہے، ایک جوان ہے، دونوں کی وجودی استعداد اپنی ہے، دونوں کی سمجھ اپنی ہے. تو وہ جو مسجد میں عبادت کی پہلو کو اختیار کرتے ہوئے جو ساتھ لحاظ ہے اسے ضرور خیال رکھے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں نے افطاری کی کھجور ایک لمحے بعد اٹھا لی، جو میرے ساتھ میرا بزرگ جو میرا بھائی بیٹھا ہے کوشش کروں کہ اسے میں اٹھانے دوں، پہلے اٹھا کر دے سکتا ہوں تو اسے اٹھا کر دوں. جہاں بستر لگایا ہے اگر میں اپنا بستر اسے سنبھال رہا ہوں تو بزرگ ناتواں میرے ساتھ ہے تو جو اگر 2 کپڑے اس کے میں نے سنبھال دیے تو کیا ہو. پھر ان سارے انتظامات میں ساتھی انتظامیہ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے. انتظامی طور پر یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا شوق بھی ہو، انہیں ان میں کارکردگی پر بھی بات کی جاتی ہے. لیکن ایک پہلو میں تمام احباب کے ساتھ انتظامیہ کو بھی جو عرض کروں گا وہ یہ ہے، ہم سارے جو یہاں جمع ہوتے ہیں کس کے نام پر جمع ہوتے ہیں؟ وہاں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ذات علیم ہے، وہ خوب جانتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں جو ہم بیان نہیں کر رہے، جو ہمارے وجود کی حرکات و سکنات سے ظاہر نہیں ہو رہا. رب کائنات وہ بھی جانتے ہیں. تو جب کوئی بھی عمل اس کی ذات کے لیے خالص ہوگا اسی درجے کو اسے شرف قبولیت نصیب. اللہ کریم تمام ذمہ داران کی جو ذمہ داری ہے اسے ادائیگی میں انہیں اور شوق محبت اور جذبہ عطا فرمائے، اور وہ خلوص عطا فرمائے جو یہاں میری یا آپ کی نظر کو دیکھنا نہیں، اللہ جل شانہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنے معمولات کو سر انجام دے. پھر اسی طرح اس عشرے میں ایک رات جو میں نے عرض کی راتوں کی سردار لیلۃ القدر بھی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور غالباً آپ نے ذاتی گفتگو میں تو بہت دفعہ ارشاد فرمایا، بیان میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جس طرح دنیا میں ایک وقت میں ایک جگہ پر رات نہیں ہے، اسی طرح شب قدر کی جو رات ہے پوری دنیا میں ایک ہی وقت نہیں ہے. اس کی جگہیں، اس کے جو دن ہیں یہ تاک اس میں مختلف جگہوں پر رہتی ہے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر تاک رات جو ہے وہ شب قدر ہے. دنیا کے کس پہلو پر ہے، کس حد تک ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. تو اس کی تلاش میں جو کمزور ترین پہلو ہے وہ بھی یہ، وہ بے نیاز بہانوں سے عطا فرماتے ہیں کہ اگر با جماعت نماز عشاء کی ادا کی جائے
اور پھر باجماعت نماز فجر کی ادا کی، وہ قائم الليل میں وہ حصے بھی داخل ہوئے. کس درجے کے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس نیت سے ہے، کس درجے کی ہے، کیا عطا ہے. تو پھر جنہیں اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس کے نام پر خانہ خدا میں اس مخصوص وقت جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نیت کے ساتھ پابند کر لیا ہے، تو پھر انہیں رواجات کی بجائے ہر طاق رات میں اس کو تلاش کرنا ہے. تو ایک 24 گھنٹے کا اسکیجول ہے، اور کوشش کی ہے میں نے، بزرگوں سے بھی یہ عرض کیا ہے کہ اس اپنا جو آپ کا یہ 24 گھنٹے کی تربیتی نظام ہے اس کو بہت زیادہ سخت نہ کریں. تو جو کچھ انہوں نے مجھے دکھایا تھا کہ جی ہم نے بہت آسان کیا ہے، اس میں مختلف تقسیموں کے باوجود ایک وقت میں نہیں، مختلف تقسیم تھی. چونکہ رات چھوٹی ہے، ذکر ختم ہو کر صبح سحری کے لیے جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت تھوڑا وقت جا کر بچتا ہے. تو کل غالباً 4.25 یا 5 گھنٹے کا آرام انہوں نے لکھا ہوا تھا. کہہ رہے تھے بہت آسان ہے. میں نے کہا اب ہم لوگ جو ہیں اتنی طاقت کے حامل نہیں ہیں، اسے تھوڑا اور آسان کر دیں. تو اس کی آسانی میں اوقات کار میں آرام کا جو وقت ہے اسے اضافہ میں نے خود ذاتی طور پر کرایا، اس لیے کہ ہر ایک جو ہے اس کی تکمیل میں آسانی سے پہنچ سکے. اب جو ذاتی اوقات ہیں اس میں کوئی عبادت کی پابندی نہیں ہے. کوئی اضافی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے ذاتی اوقات کار میں سے جس طرح چاہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر سکتا ہے. تو بات لیلۃ القدر کی ہو رہی تھی، تو تھوڑے سے دن ہیں، رمضان المبارک کو ایام معدودہ ارشاد فرمایا گیا، پھر اس میں آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں. تو اللہ کریم مہربانی فرمائے، آسانی فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت اپنی امت کے لیے کہ پہلے لوگوں کو تو بڑی لمبی زندگیاں تھیں ان کے پاس، انہیں تو عبادت کا بہت وقت میسر آتا تھا. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو زندگی ہے وہ اس کے مقابلے میں تو بہت کم ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو آپ کی وہ شفقت، وہ محبت اللہ کریم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمائی، اور ایک رات کو اس کے اجر و ثواب کو 70 مہینوں سے زیادہ ارشاد فرمایا. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو 70 سے کم نہیں فرمایا. اگر 70 مہینوں کا بھی حساب لگا لیں تو آپ اس کے ساتھ سالوں کا حساب بنا لیں. پھر دوسرا پہلو، لفظ 70 یا 70 سے زائد جب بیان کیا جاتا ہے تو عربی لغت میں اس سے مراد 70، 71، 72 نہیں ہوتا. اس سے مراد بے حد و حساب ہوتا ہے. اب یہ تعلق بندے اور مالک کا ہے، اور وہاں زبانوں بیان کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ذات خوب جانتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے سجدے ہمارے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ عطا اپنی شان سے فرماتے ہیں. اللہ کریم توفیق عمل دیے رکھے، یہ وقت خالص عبادت میں صرف فرمائے. ہم نہیں تھے، دنیا چل رہی تھی. دنیا کے چلنے میں ہم ہیں، ہم دنیا کو چلا نہیں رہے. نہ ہمارے اختیار میں صبح ہے، نہ ہمارے اختیار میں شام ہے، نہ ہمارے اختیار میں صحت ہے، نہ ہمارے اختیار میں بیماری ہے، نہ ہمارے اختیار میں اولاد کا حصہ ہونا ہے کہ کس کی اولاد ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس کی بیٹیاں ہوں گی، کس کے بیٹے ہوں گے. نہ ان کی صحت، نہ رزق ہمارے اختیار میں، نہ موت، نہ حیات ہمارے اختیار میں کوئی نہیں. اللہ کے اس شب و روز کی جو حیات یا جو تسلسل ہے، اس کے چلنے میں ہم ہیں. ہم نہیں تھے
تو چل رہا تھا. اس کے چلنے میں ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے جب تک اسے منظور ہے یہ چلتا رہے. تو خالص اس ساری حیات کے بحر سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو اوصاف ملکوتی ہیں یہ جب بشر کو نصیب ہوں تو پھر وہ کیسا ہے. پھر اس کے لیے اللہ زندگی دے، اللہ کرم اور احسان فرمائے، اگلے رمضان مبارک تک کیا کچھ اکٹھا کیا ہے اس میں شب و روز بسر ہوگا، اس کیفیت اور اس حال میں بسر ہوگا. تو وہ محبت، وہ جذبہ، وہ شوق اس قابل کرے کہ اللہ کریم احسان فرمائے، ہمیں حفاظت نصیب ہو. ہم کمزور ہیں کہ ہمارا حال اپنے نقصان، اپنی سوچوں، اپنی خواہشوں سے ہم خود کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ پہلو نصیب ہو جو اگلے رمضان المبارک تک اس رمضان کی برکات ہمیں پہنچانے کا سبب بن جائے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ جو دن ہیں اس میں گفتگو ہوتی رہے گی، گزارشات پیش کرتا رہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.